گوشہ دانائی جی ڈی ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ آج انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے فضائل پہ گفتگو کی جائے گی۔ جمعۃ المبارک کو دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت سے نام منسوب ہیں جمعۃ المبارک کے دن کے۔ دراصل جمعہ عربی لفظ ہے جو اجتماع سے مشتق ہے۔ جمعہ یعنی جمع ہونے کا دن۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جمع کی جائے گی، یا اس وجہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام زمین پر اسی روز ملے تھے، یا اسلام میں جب اس کو مسلمانوں کے اجتماع کا دن قرار دیا گیا تو اس کو جمعہ کہا گیا۔ حدیث شریف میں جمعہ کے کئی نام ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے سید الایام، خیر الایام، افضل الایام، شاہد، یوم المزید، عید المومنین وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ سید الایام یعنی دنوں کا سردار، خیر الایام بہترین دن، افضل الایام زیادہ فضیلت والا دن، شاہد یعنی حاضرین کا دن، یوم المزید نعمتوں کی زیادتی کا دن، عید المومنین مسلمانوں کی عید۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا، جس کے معنی بنتے ہیں کہ رحمت کا دن۔ جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ یہود کے یہاں ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، کیونکہ اسی دن خدا نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات بخشی تھی۔ عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے علیحدہ کرنے کے لیے اتوار کا دن از خود مقرر کر لیا، اگرچہ اس کا کوئی حکم نہ تھا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اور نہ ہی یہ انجیل میں موجود ہے۔ ان دونوں دنوں کو چھوڑ کر جمعہ کو اجتماع عبادت کے لیے اختیار کیا، اور اسی بنا پر جمعہ کو مسلمانوں کی عید بھی کہتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے، اور اسی دن میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے بارے میں فرمایا کہ اس دن تمہارے باپ یعنی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور اسی دن سخت پکڑ ہوگی۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ شب جمعہ کا مرتبہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اس رات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں جلوہ افروز ہوئے، اور حضور کا تشریف لانا اس قدر خیر و برکت دنیا و آخرت کا سبب ہوا جس کا شمار و حساب نہیں کیا جا سکتا۔ جمعہ کا دن سارے دنوں سے افضل و ممتاز ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ تمام دنوں سے زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن میں 5 خصوصیات ہیں۔ اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنا کر اتارا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اسی دن میں ایک ایسی مقبول گھڑی ہے کہ بندہ اس گھڑی میں اللہ سے حلال پاکیزہ چیز مانگتا ہے، پاکیزہ چیز مانگتا ہے تو وہ اس کو ضرور عطا کر دی جاتی ہے۔ اور 5واں یہ کہ اسی دن قیامت آئے گی۔ خدا کے مقرب فرشتے آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ، دریا، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جمعہ کے دن سے لرزتی اور ڈرتی نہ ہو۔ یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے۔ ہر مسلمان کو اسی دن لازم ہے کہ غسل کرے، سر کے بالوں، بدن کو خوب صاف کرے اور مسواک کرے، کیونکہ مسواک کرنا بھی اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ غسل کے بعد عمدہ کپڑے پہنیں، اور ممکن ہو تو خوشبو لگائیں، اور ناخن وغیرہ بھی کتروائیں۔ جامع مسجد میں بہت جلدی جائیے، جو شخص جتنا سویرے جائے گا اس قدر اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعے کا اہتمام کرتا ہے، غسل کرتا ہے، جس طرح پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے، پھر اول وقت مسجد میں جا پہنچتا ہے تو اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد دوسری ساعت میں پہنچا
تو اس نے گویا گائے یا بھینس کی قربانی کی۔ اس کے بعد تیسری سعاد میں پہنچا تو اس نے گویا سینگ والا مینڈا قربان کیا، اور اس کے بعد چوتھی سعاد میں پہنچا تو گویا خدا کی راہ میں انڈا صدقہ کیا۔ یعنی کہ دیر سے پہنچنا پھر اس کی فضیلت اور ثواب کم ہو جاتا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں ایک مسلمان جو نماز کا پابند ہو، اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرو۔